تو آج کل یہ جاہلوں کا سردار یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بولتا ہے کہ میرے پاس انگلینڈ سے، امریکہ سے اور مسقط، عمان اور برطانیہ سے فون آتے ہیں۔ جس آدمی کو اردو پڑھنا نہیں آتی، اب وہ برطانیہ والوں سے اور امریکہ والوں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کہ اس نے 1500 لوگ جو ہیں، یہ 1500 لوگوں کو کنورٹ کر چکا ہے، یعنی 1500 ائمہ کرام اس کے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں۔ یہ جوک آف دا ایئر ہے بھائی، جوک ہے آف دا سینچری، جوک آف دا سینچری، لڈن جعفری جی جی ہاں بالکل، لڈن جعفری ہے یہ۔ ہمارے پڑوسی ملک میں جو ایک لڈن جعفری تھا وہ انتقال کر گیا، موت ہو گئی، تو اس کا یہ نیو ورژن ہے جو انڈیا میں ہے۔ مگر دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، جی وہ صرف جھوٹ بولتا تھا، یہ گالی بھی کرتا تھا۔ اچھا دوسری چیز یہ، اب یہ ایک بات بتائیں خود کو، گالی بکنے والی بات سچی ہے؟ جی 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 بالکل۔ اب یہ جو ہے کہتا ہے کہ میں مناظرے کرتا ہوں۔ ارے جاہل آدمی، فون لگا کے کسی سے فون پہ بات کرنا اور جب بات نہ بنے تو ماں بہن کی، بیٹیوں کی گالی بکنا، اس کو مناظرہ کہتا ہے تو ہم تجھ کو چیلنج کرتے ہیں، آ سامنے آ کے بیٹھ کے بات کر۔ کیا بکواس کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب کم پڑھے لکھے لوگوں میں بیچارے جو جانتے نہیں، کچھ سمجھتے نہیں دین کی باتیں، ان کے سامنے بیٹھ کے ڈینگے مارتا ہے کہ میں نے اتنے مناظرے کر لیے، میں نے 1500 لوگوں کو کنورٹ کر دیا اور سینکڑوں سند یافتہ مفتی جو ہے میرے ہاتھ پہ توبہ کر چکے ہیں۔ جیسے سند یافتہ ہوں گے جیسے یہ سند، وہی میں بول رہا ہوں۔ تو آ پھر بات کر، ہم سے بات کر، علامہ توصیف رضا مصباحی ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر۔ مفتی اکرام صاحب ہیں سنبھل والے، ہاں، اور مولانا کامل صاحب کی بلا ہیں، مفتی اکرام صاحب اجمل العلوم کے صدر المدرسین ہیں، انہوں نے کتنی بار تجھ سے کہا ہے، اور حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی صاحب ہیں، ذرا سامنے بیٹھ کے بات تو کر، تب تجھے پتہ لگے گا۔ اچھا میں نے سنا حضرت یہ بول دیتا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی سامنے بیٹھ کے بات کر، اب فون پہ کیا بات کی جائے گی اس سے؟ جب یہ پھنستا ہے تو گالیاں دینے لگتا ہے۔ تو میں تبھی تو چاہتا ہوں یہ سامنے آئے۔ ہاں سامنے آئے، لیکن میں نے سنا یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اگر سامنے آئے گا تو گالی بکے گا، جی جب یہ گالی بکے گا تو پھر گالیوں کا جواب موبائل پر تو دے نہیں سکتے، ہاں ہم تو گالی نہیں دیتے، امام علی مقام کے غلام ہیں، شیر خدا کے غلام ہیں، ہماری زبان سے گالی کا مطلب، گالی تو شمر دیتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد دیتا ہے، تو یزیدی ہیں یہ، انہوں نے اپنا چہرہ بدل لیا بس، تو یہ گالیاں دیتا ہے موبائل پہ، تو موبائل پہ بتاؤ آپ مراد آباد سے یا ہم سنبل سے اسے کیا کہیں گے؟ اب یہ سامنے بیٹھ کے یا تو توبہ کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، نہیں مانے گا، چلا جائے گا۔ ہارنا تو یقینی ہے، حق تو ہمیشہ غالب رہا ہے، چاہے کربلا کا میدان ہو چاہے آج بھارت کا میدان ہو، حق تو ہمیشہ غالب رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مولانا سردار صاحب قبلہ، جب یہ سامنے آئے گا تو گالی، اگر اس نے گالی بکی تو اس کا بھی معقول انتظام ہے انشاءاللہ، جی بے شک نہ ہے الحمدللہ مکمل۔ اگر یہ گالی بکے گا تو بالکل، تو پھر ظاہر سی بات، اب یہ موبائل پہ تو ہم وہ علاج کر نہیں سکتے، اگر ہاں دلیل سے بات کرے گا تو کرے، محبت سے کرے، پرندہ بھی پر نہیں مارے گا۔ ہم جیسے یہ بیٹلا میں تقریر کرنے گیا تو اب یہ کہتا کہ میں مناظرہ، ابے جب تو بیٹلا میں تقریر کرنے آ سکتا ہے تو مناظرہ کیوں نہیں کر سکتا؟ صحیح بات ہے۔ اچھا میں نے ایک چیز اور سنی، علامہ صاحب جو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں وہ محبت امام علی مقام کے نام پر اس کی باتوں میں آ گئے، اس بہروپیے کی، جب یہ سامنے آئے گا اور وہ پبلک بھی دیکھے گی کہ یار یہ تو ڈینگے ہی مار رہے تھے زیادہ ہے، بالکل www.com نکلے، تب جو ہے انہیں یہ لگے گا کہ یار بات بے وقوفی بنا رہے تھے کہ اتنا گریا بولتے ہیں ہمارے سنبل میں، اتنا گلیا آدمی، اتنی گالیاں دینے والا، فوج گالیاں دیتا، لوگ بتا رہے تھے مجھے بیت اللہ میں۔ اچھا اتنے لوگوں نے بات بتائی کہ مجھے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے راوی ہو گئے اس بات کے، تو بتا رہے تھے، تو ایسے گالی دینے والے کو جب یہ سامنے، تو اس کی ہمت نہیں ہے، چونکہ ہمیں بھی جانتا ہے یہ، اور نہ جانتا تو جان لے گا۔ صحیح بات، کامل صاحب کے بارے میں پتہ نکال لے، ہمارے بارے میں بھی نکال لے، آپ کے بارے میں بھی نکال لے، عزت سے بات کرے گا مکمل سمان دیا جائے گا، اور ایسی بدتمیزی کرے گا نا، اب موبائل پہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے موبائل پہ کیا مناظرہ ہوگا یار، یہ تو زنانہ حرکت ہے، یہ تو گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، یہ تو زنانہ حرکت ہے۔ جی 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 تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں سامنے آ کر مناظرے والی بات، میں نے ایک بات اور سنی اس کے بارے میں، یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں مناظرہ کروں گا، چیف جسٹس ہے وہاں کا یہ۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ جب تو صحابہ اکرام کے بارے میں یا انبیاء اکرام کے بارے میں بکواس کر سکتا ہے محفلوں میں جا کے بیٹھ کر کے، تو مناظرہ کیوں نہیں کر سکتا سامنے بیٹھ کر کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین کرام، دو ناصبی بریلوی مولوی توصیف رضا مصباحی اور سرتاج رضوی، یہ دو ناصبی بریلوی مولوی احمقانہ
اور مسخرہ بازی، کسی کی تذلیل و تحقیر کرتے ہوئے، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی انسان کی تذلیل کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، جوک کرنا، مسخرہ بازی کرنا، یہ احکام شریعت کی روشنی میں کیسا ہے، اس کا کیا حکم آتا ہے؟ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے۔ اب میں ان کی جہالت کا جواب دوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے سارے ہمارے مولائی بھائی ہیں، جتنے سارے اہل بیت علیہ السلام سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، وہ منافق، بریلوی، ناصبی، خارجی نہیں ہیں۔ ہم ان کا دفاع کرنا ضروری اور واجب سمجھتے ہیں، اور تمام ناصبیوں، باغیوں، خارجیوں، بریلویوں کو، مردودوں کو جواب دینا ضروری اور بہتر سمجھتے ہیں۔ ناظرین سامعین کرام، اسی طرح قاری احمد حسن امروہہ یوپی صاحب بھی ہمارے مولائی بھائی ہیں، اس لیے ہم ان کی طرف سے جواب دینا، ان کا دفاع کرنا ضروری اور واجب سمجھتے ہیں۔ یہ دو ناصبی بریلوی مولوی توصیف رضا مصباحی اور سرتاج رضوی جس طریقے سے احمقانہ اور مسخرہ بازی کر رہے ہیں، کسی کی تحقیر اور تذلیل کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو اپنی جہالت اس نے یہ بکی کہ سب سے پہلے شروع کیا قاری احمد حسن امروہہ یوپی صاحب کو کہا کہ جاہلوں کا سردار۔ میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر کوئی جاہلوں کا سردار ہے تو کیا وہ کسی سے مناظرہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ تقاریر کر سکتا ہے، خطابات کر سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو ٹکر دے سکتا ہے، چیلنج کر سکتا ہے؟ جاہل انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات ان کی رد ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی۔ دوسرا کہ کئی ممالک سے قاری احمد حسن امروہہ یوپی صاحب کو کالز آتے ہیں، فون آتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر کنٹری میں، ہر ملک میں جو ہے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے موجود ہیں۔ جس طرح سے ناصبی، خارجی، بریلوی ہر جگہ موجود ہیں، اسی طرح مولائی بھی چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام کے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، تو سامعین کرام، جس کو اردو پڑھنا نہیں آتا وہ خطاب کیسے کر سکتا ہے، لوگوں کو چیلنج کیسے کر سکتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی بات ان کی غلط ثابت ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ فون پر مناظرہ کرنے کی بات رہی کہ ان کو خود کال آتا ہے، فون آتا ہے قاری احمد حسن امروہہ یوپی صاحب کو، وہ کسی کو خود اپنی طرف سے کال فون نہیں کرتے۔ ہاں کوئی ان کے چاہنے والے ہیں، کسی سے بات کرانا چاہتے ہیں، کانفرنس پر ملا کر ان سے بات کرواتے ہیں، وہ خود اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ اور فون پر گالیاں دینے کی بات رہی کہ وہ خود اپنی طرف سے کوئی جہالت شروع نہیں کرتے، وہ اپنی طرف سے کوئی گالی نہیں دیتے، بلکہ جب سامنے سے ان کو کوئی بریلوی، ناصبی، خارجی گالی دیتا ہے، کوئی منافق، تو وہ اس کو اس کا جواب دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے شروع۔ اور بات رہی کہ اس نے یہ کہا کہ سامنے بیٹھ کر بات کرنا، سپریم کورٹ میں مناظرہ کرتا ہے، مذاق اڑایا اس بات کا بھی کہ یہ دیکھیں سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی بات رہی تو بالکل سامنے ہی بیٹھ کر بات ہوگی کہ سپریم کورٹ میں مناظرہ کیا جائے، کیونکہ یہ بریلوی ناصبی غنڈے ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے قاری احمد حسن امروہہ یوپی صاحب نے کہا کہ مناظرہ ہوگا تو سپریم کورٹ میں ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر صحیح فیصلہ ہوگا، ورنہ یہ غنڈے ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کے بعد ایک بریلوی ناصبی توصیف رضا مصباحی نے کہا کہ گالیاں تو شمر اور یزید دیتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑے شمر اور یزیدی تو یہ بریلوی ناصبی ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ گالی دیتے ہیں، سب سے زیادہ گالی دینے والے ہی ہیں۔ اور ایک بریلوی سرتاج رضوی نے، جاہل نے کہا کہ جاہلوں کا سردار، قاری احمد حسن امروہہ یوپی صاحب کو کہا جاہلوں کا سردار، اور یہ کہا کہ اس کا بھی مذاق اڑائے کہ 1500 علماء توبہ کر کے مولائی میں شامل ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں اور نجات کے مستحق ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ وہ لوگ اس لیے ظاہر نہیں ہوتے، ان کے نام اس لیے ظاہر نہیں کیا جاتا کہ وہ اس سے منع کرتے ہیں، اور ان کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ تقاضے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آتے۔ یہ غنڈوں کی وجہ سے، بریلوی ناصبی غنڈوں کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس بھی کئی جگہوں سے کالز آتے ہیں، فون آتے ہیں کہ
کہ وہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک جواب یہ دینا چاہوں گا، یہ بار بار یہ ناسبی بریلوی مولوی یہ کہہ رہا ہے جاہلوں کا سردار اردو پڑھنا نہیں آتا، سامنے آ کے مناظرہ کر۔ میں اس احمق جاہل سے، مسخر جوکر مولوی سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو جاہلوں کا سردار ہے، جس کو اردو پڑھنا نہیں آتا، کیا اس سے مناظرہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو مناظرے کا چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو دعوت مناظرہ دیا جا سکتا ہے؟ مناظرے کے اصول کیا ہیں کہ جو ہمارے لیول کا ہو، ہمارے برابر کا ہو، مناظرہ اس سے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا جاہل تو یہ ثابت ہوا مولوی سرتاج رضوی اور یہ توصیف رضا مصباحی، یہ سب سے بڑے جاہل ثابت ہوئے، اور ایسا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والے کہ جس کو اگر اردو پڑھنا نہیں آتا، جو اردو نہیں جانتا، جاہلوں کا جو سردار ہے، اس سے مناظرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جاہل احمق ہیں، بدبخت، یہ ان کے اندر منافقت ہے، ناسبیت، خارجیت ہے، یہ بریلوی گمراہ ہیں، ان سے بچے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ سارے ناسبیوں کو، بریلویوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ان سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سچی عقیدت اور محبت اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔